کہ دو طبقات کو یعنی انبیاء کرام کو اور گروہ ملائکہ کو اللہ نے معصوم کیوں بنایا؟ دیکھیں فرشتوں کے پاس ذمہ داری ہے کہ وہ انبیاء کرام تک احکام شرع لے کر آئیں، جبریل امین علیہ السلام کی ذمہ داری ہے، لیکن فرشتے بہت ساری ڈیوٹیوں پر مامور ہیں، جیسے ملک الموت علیہ السلام روح نکالنے پر مامور ہے، جناب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے پر مامور ہے، اس طریقے جناب میکائیل علیہ السلام یہ آسمان سے بارشیں نازل کرنے پر اور دیگر امور پر، اور لوگوں کے رزق کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے کہ لوگوں کا رزق بھی ان کے ذریعے سے آتا ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے معصوم بنایا، بہت بھاری ذمہ داریاں ان کے اوپر ہیں۔ آپ دیکھیں اگر معاذ اللہ یہ چیز ہوتی کہ فرشتوں سے غلطیاں ممکن ہوتی تو لوگ کہتے جبریل امین علیہ السلام کو وحی لے کر کسی اور کے پاس جانا تھا، یہ تو حضور کے پاس آ گئے، غلطی ہو گئی بھائی۔ جیسے ہم کہتے ہیں بڑے سے بڑے آدمی سے ہو جائے تو کیا یار انسان ہی ہے نا بھائی، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو گئی، تو پھر آپ کیا کہتے ہیں نہیں کیسے ہو گئی؟ یہ نہیں کہیں گے آپ، اس لیے کہ وہ انسان ہے۔ ہر ایک بندہ سمجھتا ہے انسان خطا کا پتلا ہے تو اس سے خطا ہو جاتی ہے، اس میں کوئی اچھمبے والی بات نہیں ہے، لیکن وہ فرشتے جن کے ذمے بھاری ذمہ داریاں اللہ نے لگائی ہیں، اگر وہ فرشتے خطا کرتے، ان سے خطا ممکن ہو تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ کوئی بھی کہنے والا کہے کہ جبرائیل سے غلطی ہو گئی، وہی کسی اور کے پاس لے جانی تھی کسی اور کے پاس لے گئے، میکائیل سے اسرائیل سے غلطی ہو گئی جناب، روح نکالنی تھی امام صاحب کی، روح نکالنی محسن صاحب کی۔ تو فرشتوں کو معصوم بنانے کا فائدہ یہ ہوا، اور اس کی وجہ یہ تھی تاکہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں کسی قسم کی کوئی چوک فرشتوں سے سرزد نہ ہو، جیسا رب چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ انبیاء کرام کے معصوم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، انسانیت کی ہدایت کے لیے جو براہ راست رب کا خلیفہ ہے وہ انبیاء کرام ہیں۔ اللہ کا پیغام براہ راست جنہوں نے حاصل کیا رب سے اور بندوں تک پہنچایا وہ انبیاء کرام ہیں۔ اب اگر انبیاء معصوم نہ ہوتے، انبیاء سے خطا ہوتی، انبیاء سے گناہ ہوتے، تو پھر کیا کہتے کہ بھائی پیغام کچھ آیا تھا پہنچا کچھ دیا، بولنا کچھ تھا بتا کچھ دیا۔ تو اگر انبیاء کرام معصوم نہیں ہوتے تو لوگ نہیں کہتے جی نماز کا حکم تھا نہیں، حضور سے غلطی ہو گئی معاذ اللہ، نماز اللہ نے فرض تھوڑی کی تھی، وہ تو حضور سے غلطی ہو گئی تھی، آپ نے نماز پڑھوا دی معاذ اللہ۔ بھائی یہ عمل شریعت میں تھا نہیں، پردہ شریعت میں نہیں۔ آج نصوص قطعیہ ہیں پردے پر نامحرم سے بچنے پر قرآن کی واضح آیتیں موجود ہیں، اس کے باوجود نہیں، پردہ تو دل کا ہونا چاہیے، پردہ تو نگاہ کا ہونا چاہیے، اس کے باوجود لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ انبیاء کرام بھی معصوم تھے، رب کا پورا پیغام پہنچایا اور ہمارے سامنے احکامات واضح موجود ہیں۔ سوچئے ذرا اگر انبیاء معصوم نہیں ہوتے پھر کیا ہوتا؟ پھر تو لوگ کہتے ہیں ان سے غلطی ہو جائے، بھائی انسان سے ہو جاتی، وہ بھی انسان ہے، ہو گئی غلطی، اب ہم کیا کریں، ان سے غلطی ہو گئی۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں، ان دونوں جماعت کو، ان دونوں طبقات کو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ اچھا اب اس کے بعد آپ چلیے تو اگر اہل بیت اطہار کی بات کیجئے، ائمہ کرام کی بات کیجئے، ان کے معصوم ہونے کی کوئی وجہ نہیں، کوئی وجہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو معصوم بنانا تھا اور جو مقصد حاصل کرنا تھا وہ ہو گیا، اس کے بعد دیگر کو معصوم کرنے کو ہاں محفوظ کہہ سکتے ہیں۔ ایسے اللہ کا ولی بھی گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، لیکن اس سے گناہ کا صدور ہونا ناممکن نہیں ہوتا۔ تو یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ معصوم صرف انبیاء ہیں اور معصوم صرف فرشتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی معصوم، بولو اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے کے مطابق دین چل رہا ہے اور دین پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔